السلام علیکم۔ 2 منٹ کی بات نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج کے اس ویلاگ میں بہت دلچسپ خبریں ہوں گی، ضرور بغور اس کو مجھے علم ہی ہے، آپ بڑا بغور سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سارٹ آف میرا ویلاگ ہمیشہ کی طرح ایک چیلنج ہوگا اس 1,00,000 اشرافیہ اور حکمران ٹولے کے لیے جو اپنی بدماشی سے جو 22 کروڑ کو ان کی بے حسی پر دھکیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور زندہ جلا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کل کے مشیروں کے ایسٹ سے۔ میں اس میں مشیروں کے ایسٹس کی بات کروں گا، یہ جو رو چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں انڈیا کے طرف سے جو حملے کی ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان پر، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور تیسرے نمبر پر میں پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرپشن ایک بڑے نفیس گوہر کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ یہ نیب کے چیئرمین کا چم چاٹا اور پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرپشن کے یہ جو گوہر کی نفاست ہے، یہ کیا گل کھلا رہی ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے کل ایسٹس کا معاملہ ہے۔ مجھے بہت زیادہ جس چیز پہ حیرانگی ہوئی کہ کل ٹویٹر سوشل میڈیا کا جو اس وقت بہت اہم ایک سماجی رابطوں کی ویب سائٹ بن گیا ہے، جس پہ صدر ٹرمپ خود ہے، جس پہ بڑے بڑے پولیٹیشنز، کانگریس مین امریکہ کے اور باقی سفارتی لوگ جس پہ موجود ہیں۔ میں تو خیر ٹویٹر پہ کوئی 10 سال سے ہوں، جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ٹویٹر پہ ہم یہ صرف 10 لفظوں میں کیا لکھیں، ٹھیک ہے جی، جب اس کی ریسٹرکشن ہوتی تھی۔ لیں جی، کل ٹویٹر ایسے بلو آؤٹ کر گیا ان کے ایسٹس کے ساتھ، اور یہ ایسٹس کچھ بھی نہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ میری بات پھر نوٹ کر لیں، یہ ایسٹس چیچی برابر، یہ ایسٹ 1% بھی نہیں جو ان لوگوں نے حرام زدگی سے اللیگلی یہ ایسٹ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیں جی، اور جن کا مجھے علم ہے، لائک عاصم باجوہ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ عاصم باجوہ کے ایسٹس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے کہ کیسے 10 روپے کی پراڈو اور 20 روپے کی مربع زمینیں یہ ان سے پوچھیں۔ یہ اسی طرح قربانی کے بکرے لیتے ہوتے ہیں۔ قربانی کے بکرے وہ جو انہوں نے اوکاڑا پہ وہ مزاروں سے زمینیں لے لی نا، کھینچ لی، وہ ڈیری فارم اور سب کچھ، اور ادھر یہ جو ان کے ریماؤنٹ ڈپو جہاں یہ پالتے پولتے ہیں یہ جانور، یہ وہاں سے 10 روپے کے قربانی کے دیتے ہیں۔ ان کی قربانیاں بھی آپ دیکھیں، 20 روپے کے بکرے لے کے یہ قربانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حرام زادوں کے آئی جی ہیں، یہ انتہا ہے۔ عاصم باجوہ کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی ہے۔ لوگوں کو بہت اس کے بارے میں رہتا ہے کہ جی اچھا جی، وہ کیوں بتائے، وہ ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ ادھر کیا کرتا ہے۔ بنگہیمپٹن میں عاصم باجوہ ایک پارٹنر کے ساتھ، عاصم باجوہ کا بھائی ادھر ڈاکٹر ہے، اور انہوں نے ایک مغل کے نام سے ریسٹورنٹ ادھر چلایا، اور کوئی 2 سال پہلے وہ ریسٹورنٹ، بلکہ 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے غالباً اس ریسٹورنٹ پہ چھاپا پڑا، اور وہاں ٹیکس ایویژنز ہو رہی تھی، اللیگل لوگ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان اتفاق سے ان سے میری بھی ایک ڈیل ایک گھر کی وہاں ہوئی۔ میں ایک پاکستانی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، میں اس کا اٹارنی تھا، ایک گھر خریدا گیا۔ ان لوگوں نے اس گھر کو آگ لگائی، 3 بلیاں مار دیں۔ وہ میرا کیس بھی پینڈنگ ہے ادھر بنگہیمپٹن میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ انہوں نے خود آگ لگائی۔ تو عاصم باجوہ کی ادھر پراپرٹی ہیں، جائیدادیں ہیں جناب صاحب۔ اس طرح کے بہت سارے جرنیل ہیں۔ ایک کرنیل مجھے ملا اسلام آباد میں، ایک اس طرح ہی کی نشست میں، کوئی صرف 4 سال کی بات ہے،
مجھے کہتے ہیں کہ میری تو فیملی امریکہ سیٹلڈ ہے تو میں انہیں ملنے اکثر جاتا ہوں. وہ کوئی بات ہوئی تھی, میں نے کہا میرے بچے نیو جرسی رہتے ہیں. کہتا ہاں میں نیو جرسی بھی گیا ہوں لیکن میرے تو وہ بچے نیو یارک رہتے ہیں. تو میں نے کہا تو کرنل ہے سرونگ, تو کیسے ادھر تجھے مل گیا؟ وہ کہتا نہیں مجھے بھی پاسپورٹ مل گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان بدماشوں سے تو پوچھیں یہ باہر کے ان کے جو معاملات ہیں. سرونگ یہ لوگ تو ادھر بیٹھے ہیں. یوسف کوکر کا باہر کا پاسپورٹ ہے. یوسف کوکر کی باہر جائیدادیں ہیں. وہ یار کمال آپ بات کر رہے ہیں, آپ منی ٹریلیں کہتے ہیں. وہ ایک عورت کوئی ٹویٹر پہ نوشین کے پتہ نہیں کس نام سے ہے, بڑی پاپولر ہے یہ جھلی سے, اس سے کل لکھ بیٹھی کہ عاصم صاحب یہ آپ بھی منی ٹریل دے دیں. اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی جب اس کی چترول ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا, فروخ عرفان نے کہا تھا کہ میں سب کو ننگے کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. وہ سب ننگے ہو گئے. وہ 1 لاکھ اشرافیہ ننگی ہو گئی, دلو سارے منی ٹریلز تو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر باہر کے پاسپورٹ. کل ایک صاحب لکھ رہے ہیں لندن سے, او جی خواجہ آصف کا, احسن اقبال کا, اور پتہ نہیں یہ ان ٹٹوؤں کے نواز لیگ کے پٹواریوں کے جو اقامے ہیں باہر کے, یہ اقامہ جون سا ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے گرین کارڈ سے. گرین کارڈ سے تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, اس سے پاسپورٹ نہیں ملتا ہے. یہ الو کس کو بناتے ہیں جناب؟ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں پاسپورٹ امیگریشن ملتی نہیں ہے. اقامہ از اے ریزیڈنٹ پرمٹ. گرین کارڈ از آلسو اے ریزیڈنٹ پرمٹ. آئی ایم ہولڈنگ اے گرین کارڈ ریزیڈنٹ پرمٹ which will lead me to passport because immigration is allowed. آج اگر حکومت امریکہ کہہ دے کہ امیگریشن نہیں الاؤڈ ہے, مجھے گرین کارڈ کے بعد پاسپورٹ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے میرے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ رہے گا یو ایس اے کا. یہ الو کس کو بنا رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ صورتحال ہے جناب صاحب ان کے اثاثوں کی. حفیظ شیخ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اب جو ہم نے کرنی ہے اس میں ہم منی ٹریل جون سی ہے وہ نہیں, وہ سوری ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ کالا دھن کا ہے, آپ خرید سکتے ہیں. میں پرائیویٹائزیشن پنجاب پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں. تو شہباز شریف نے ایک جگہ آ کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, بلکہ میرے سیکریٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کہا کہ یہ پراپرٹیاں آج کل مندہ ہے, بکنی مشکل ہیں. ایک طریقہ ہے تو ہم کیوں نہ انکم ٹیکس والوں سے بات کریں. یہ ایک دفعہ انکم ٹیکس کا ایگزیمپشن دی گئی تھی نواز شریف کے ہی دور میں, کوئی 91 میں یا پتہ نہیں 97 میں یا کہیں اس طرح کر کے ہوا تھا اسی کے دور میں. تو میں نے کہا جی نہیں یہ بڑی غلط بات ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, ایسے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس کا مائتی نہیں ہوں. بلکہ سب سے پہلے میں پرائیویٹائزیشن چیئرمین بنا, میں نے کہا قانون دیکھیں, یہ غیر آئینی ہے پراپرٹی کی ایلینیشن سرکار کی وداؤٹ اینی لو جی. اس میں شہباز شریف پہلے پراپرٹیاں کیسے بکیں؟ یہ 3 شوگر ملیں بیچ چکے تھے, اور طارق حمید یہ پیکیجز والا, یہ منصور علی شاہ مامے چاچے حرام زادے کٹھے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, بابو کلونیل بابو, یہ بغیر قانون کی پراپرٹیاں بیچ گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو لو جی ہم نے ایکٹ آف پنجاب اسمبلی بنایا تھا پرائیویٹائزیشن کا جناب. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں تب بھی کوئی 4 ارب کی پراپرٹیاں بیچ کیا تھا اینڈ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. تو ہم نے وہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا جی. عمران کوکینی بنا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پراپرٹیاں لیں گے, وہ جو کالا دھن ہوگا, ظاہری بات ہے یہ فیصل واڈا کی جو پراپرٹیاں ہیں جو آرمی کا کچھا انڈر ویئر پہنتا ہے, ظاہری بات ہے کہ اسی طرح کے دھندے ہیں. یہ عامی ساری اشرافیہ رولنگ ایلیٹ سارے اس چیز پہ لگے ہوئے. آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ. میں نے جو کہا تھا انڈیا کا, کل میں ایک ایکسیس چینل سن رہا تھا جو بڑا طوفانی قسم کا انڈین چینل ہے, اور جیسے تہلکہ.com بنا تھا, اور اروندتی کہہ رہا ہوں, ترون تیج پال نے بنایا تھا, اور اس نے واقعی تہلکہ مچا دیا تھا. ترون تیج پال کچھ حوالوں سے میرے سے اس کی دوستی بھی ہے, بڑا اچھا اس نے الکمی آف ڈیزائر ناول بھی لکھا تھا.
ترون تیجپال ادھر آ کے مار کھا گیا کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں پھنس گیا. ترون تیجپال اندر بھی رہا. جب آپ اس کلاسک ایج پہ آتے ہیں نا, جب کٹنگ ایج پہ ان کو ہٹ کرنے آتے ہیں, پھر آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کوئی سینکڑوں لڑکیاں پاکستان امریکہ سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے, کیونکہ امریکہ میں سیکشول ہیرسمنٹ پہ پکڑنا بہت آسان ہے اور وہ بہت اذیت ناک ہے. تو ترون تیجپال اس میں پکڑا گیا تھا. تو این ڈی ٹی وی, یہ جو اروندھتی رائے کا میڈیا گروپ اس کے کزن کا ہے, وہ بہت محتاط ہے اس لحاظ سے اور وہ اچھا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایکسیس ہے. ایکسیس نے کل ایک بہت دلچسپ تبصرہ تھا, میں سن رہا تھا, 5-6 منٹ کا کلپ تھا صرف. تو انہوں نے ایک ایکسپرٹ اپنے ساتھ لیا ہوا تھا اور وہ بات کر رہے تھے عمران خان کے لاہور کے وزٹ کی, کہ عمران خان صاحب ہنگامی طور پر لاہور آئے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر عثمان بزدار کو وہاں مدعو کیا اور وہاں سیکٹری ہیلتھ کو بھی بلایا گیا ہے, اور جناب صاحب بڑا اپنے معاملات سنگین, سیکٹری ہیلتھ نہیں سوری, وہ یاسمین راشد, وہ بیبے جو ہے, بیبے کو بھی بلایا. اور مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آج ہی ایل او سی پر گئے ہیں وہ اپنا ڈیفنس منسٹر انڈیا کے اور انڈیا کے آرمی چیف اور چیف آف جنرل سٹاف آج جموں میں تھے, اور ایل اے سی پہ تھے, بلکہ ایل او سی پہ بھی نہیں, ایل اے سی از لائن آفٹر کنٹرول, اس پہ تھے. اور انہوں نے کافی دیر وزٹ کیا, اور ان کے لٹرلی ایک تو بندے نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ عمران خان کی ٹٹی خشک ہو گئی اور وہ دوڑا لاہور اور یہ وہ سارا. آپ اس خبر کو ذرا تھوڑا سا اس پیرائے میں دیکھیں کہ ایک وہ سیف نامی سینیٹر ہے, وہ پشوری چپل ٹائپ منہ والا چوڑا سا, وہ جو مشرف کا بھی ٹاؤٹ تھا اور ان فوجیوں کا بڑا کٹھو چٹھو ہے. تو وہ جو عطاء الرحمان کو نہیں بولنے دے رہا تھا, تو عطاء الرحمان نے کہا تھا, بہت اچھا کہا تھا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں پیسہ ملے گا, بیٹھ جاؤ ہماری بات سنو, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو وہ چٹھو کٹھو کو جب بولنے کا موقع وہ اس چپیٹ سے منہ کو دیا گیا تھا نا, تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. مجھے بڑی ہنسی آئی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ یہ سارے لوگ جو ہے نا, مسئلہ بڑا کشیدہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا, آپ سارے فرنٹ پہ جائیں, لڑیں, فوج پیچھے ہوگی آپ کے, سینٹ کی آرچائیو سے منگوا لیں, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا بیان ہے, یہ ٹویٹر پہ بھی کوٹ ہوا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے. یہ ایک سینیٹر نے کہا ہے, ان کا چٹو وٹو سینیٹر, دس از واٹ پاکستان آرمی وانٹس and this is what United States and India want them not to do. ٹھیک ہے نا جی. ہو سکتا ہے انڈیا ڈرائے گا, ان کو لاہور سے انگل کرے گا. اس میں سے ایک نے یہ بھی کامنٹ دیا تھا کہ انڈیا کے لیے پورا لاہور لینا تو بہت آسان ہے, امریکہ کے پاس بہت کارڈز ہیں. بچوں آپ جائیں گے کہاں؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی, چین نے ایران پہ جفا مار لیا, وہ بھی اسامہ غازی جو ان کا ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی کا, وہ دوسرے دن ہی کہہ رہا تھا, او یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا, چین وہاں پتہ نہیں کہاں سے کوئی جہاز اڑے اور ایرانی جہازوں کو انہوں نے گرا دیا. چین جون سا ہے نا, وہ بڑی محتاط پھونک پھونک کر اپنے پاؤں رکھتا ہے. چین کسی کی جنگیں نہیں لڑتا ہے. اس وقت چین کو انگیج کروایا ہے ڈوٹرٹے نے ادھر امریکہ کو کہہ کے کہ ان کو ادھر ذرا پکڑا جائے پہلے, کیونکہ وہ میں نے کوریڈور بتایا تھا کہ 30% آف انٹرنیشنل ٹریفک اس کوریڈور پہ ہے, $3 ٹریلین سے زیادہ کا ٹریڈ ادھر سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا وہ بڑی اہم ہے. اس کے بعد وہ ادھر آئیں گے, یہ فرنٹ بن جائے گا, اور پھر دما دم مست کلندر. پاکستانیوں کو بالکل تیار رہنا چاہیے. اب فوج کیونکہ بالکل ننگی کھڑی ہے, کوئی کچھا نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ان طارق جمیل مولویوں کو آگے بھیجا جائے گا, آگے مریں. سیف نے کہا یہ آگے جائیں گے, آگے ہوگے, یہ کوئی نہیں جائیں گے, یہ تو پتلونے چھوڑ کے ایسٹ پاکستان میں جناب صاحب فوجی دوڑ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, یہی نیازی شازی. تیسری بات پر آتے ہیں ڈی جی اینٹی کرپشن اور ہمارے اینٹی کرپشن ماحول کا. میں نے جیسے کہ درخواست 1 سال سے میری پینڈنگ ہے, وہ آئی ایس آئی نے جو رنڈی بٹھائی ہوئی ہے, تو اس کی آئی ایس آئی والے بڑی نیچرلی مدد کرتے ہیں,
اس کو چوتتے بھی ہیں, چکلا بھی ادھر چلاتے ہیں, تو اس کو خود تو اپنے پیسوں سے دے نہیں سکتے یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ لوگوں کے گھروں پہ چڑھا دیتے ہیں. تو وہ میرا بڑا لیگل کیس ہے, میرے نام ہے پراپرٹی. وہ کورٹوں میں بھی کہلوا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ISI کا نام نہ لیں, اسی طرح ادھر کر دیتے ہیں. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا نے میرے حق میں رپورٹ دی, اس نے کہا کہ یہ جعلی تنسیخ نکاح بنائی گئی ہے, نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اینٹی کرپشن کا پرچہ کاٹا جائے, ٹھیک ہے جی. وہ DG نے ریمانڈ کر دیا اور آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے. تو میرا پاور آف اٹارنی ہولڈر ڈائریکٹر جنرل ایک نفیس گوہر ہیں, گوہر نفیس جناب صاحب, اس کو ملے اور اس سے کہا, اس نے کہا نظر صاحب ادھر نہیں آ سکتے, نظر صاحب ادھر نہیں آ سکتے. بالکل وہی جو فاروق عرفان کے خلاف جب میرا کیس فائنل سٹیجز پہ گیا تو فاروق عرفان کے وکیل نے میرے خلاف 2 الزامات لگائے. اس نے ایک تو کہا کہ جناب صاحب یہ ٹریٹر ہے, ملک سے بھاگا ہوا ہے. دوسرا, کیونکہ یہ ملک سے باہر ہے اس لیے جون سا ہے کیس ختم کر دیا جائے, کمپلیننٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ثاقب نثار فاروق کی بات مان رہا تھا, لیکن ایک اور جج جو بینچ میں تھے انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, ہم اسے ویڈیو لنک پہ لے سکتے ہیں, آپ اپنا منی ٹریل بتائیں. یہی سوال, یہی چیز فاروق عرفان کے لائر حامد خان نے دوبارہ جب آصف سعید کھوسا کا بینچ بنا, ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے, آصف سعید کھوسا نے کہا کہ بالکل نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کمپلیننٹ جہاں بھی ہے کمپلیننٹ کے ساتھ ہم ویڈیو لنک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جناب صاحب یہ صورتحال ہے ساری. لو جی, فاروق کے خلاف فیصلہ ہوا اور فاروق کو ریزائن کرنا پڑا. وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک ایپیکس فورم ہے, اینٹی کرپشن میں روز سورس رپورٹ پہ پرچے بنتے ہیں, سورس رپورٹ پہ, ٹھیک ہے نا, وہاں جناب صاحب سورس رپورٹ پہ پرچے بنتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ اخباری خبر تھی تو یہ پھر پرچہ کاٹا گیا, ٹھیک ہے. ادھر ایک فٹ کیس میں ایک رنڈی کو پروٹیکشن دینے کے لیے, ایک اوورسیز پاکستانی کو اذیت دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, اذیت اور ٹارچر دینے کے لیے آئیں جی, آپ آئیں. پلان کیا ہے, مجھے ISI کا یہ ایک بندہ بتا رہا تھا, نظر صاحب ساڈا پلان نہیں تانوں پتا, ٹھیک ہے نا جی, اے رنڈی دیاں ننگیاں تصویراں نے ساڈے کول, ان تسی پاکستان آؤ, اینوں اسی کران گے قتل قندیل بلوچ دی طرح, تسی ہوویں گے اس قتل چ اندر, تہاڈا بھی مکو ٹھپ دیاں گے فوج دے خلاف جڑے تسی بڑے بول دے ہو, تے تہاڈی جائیداد تے بھی اسی ڈانس کران گے, ٹھیک ہے جی. یہ جو DG اینٹی کرپشن ہے نا, جو بڑا ہیرو بنتا ہے, یہ ٹویٹر پہ اس نے بڑی لگائی پچھلے دنوں, اور پھر میں نے اس کی ٹوئی بند کی اس پہ, جب یہ آج اتنی جگہ 20,000 ایکڑ قبضہ ہو گیا, آج اتنی جگہ 60,000 ایکڑ قبضہ ہو گیا. کوآپریٹیوز بورڈ کے طرف سے بحیثیت چیئرمین میرے 9 کیسز بنے, جو اس وقت کے جسٹس کاظم ملک نے پرچے کاٹے فوراً کے, زبردست کیس ہیں. ان کو توفیق نہیں ہوئی ابھی تک بریگیڈیئر مان جو جنرل شجاع پاشا کا پیٹی بھائی تھا کہ اس کو گرفتار کریں. ابھی تک وہ اشتہاری نہیں ہے, وہ کلبوں میں بیٹھ کے شراب پیتا ہوتا ہے ان جرنیلوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور پراپرٹی کو انہوں نے واڑا ہوا ہے. میری سٹیٹمنٹ صدر بھی, کیونکہ میں کمپلیننٹ ہوں, ادھر سے میں سٹیمپ پیپرز پر بھجواتا ہوں کہ میں آئی ایم آن اسائلم ان US, تو آئی کانٹ کم دیئر. ان کو توفیق نہیں ہوئی وہ کیس لڑنے کی. یہ ان کے حالات ہیں. سرکاری پراپرٹیاں جو یہ کہتا ہے نا میں نے یہ لے لیا, میں نے وہ لے لیا. اب اس کی ایک بات پہ آتے ہیں جس پہ میں یہ گوہر نفیس کو چیلنج کرتا ہوں. اس کا بھائی ہے ایک اعجاز گوہر. اعجاز گوہر پتہ نہیں کتنے ایکڑ کا گھر عثمان بزدار کو بنا کے دے رہا ہے جی. یہ اینٹی کرپشن کے دندوں پہ پیسوں کے لیے لگایا ہے, 2 کاموں کے لیے لگایا ہے. یہ چمے چاٹے کو بھی اس کے لیے لگایا گیا ہے. نمبر 1 ہم بتائیں گے یہ اپنے دشمنوں کو اندر کرانے کے لیے آپ کو, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام ہے. دوسرا, ہم سب کے آپ نے پیسے بنوانے ہیں اور خود بھی ٹکا کے آپ نے ملک کو لوٹ رہے ہیں, چود رہے ہیں. یہی کام اس وقت یہ DG اینٹی کرپشن پنجاب کا جو گوہر نایاب ہے نا, بالکل وہی کر رہا ہے. اس کا بھائی انہی اینٹی کرپشن کے حرام کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا جی,
وہی طریقہ شہباز شریف اور اس کے باپ میاں شریف والا چارپائی پہ بیٹھ کے گھر بنا کے دینا اس کو گورنر جیلانی کو. جناب صاحب یہ ساری 1,00,000 اشرافیہ حرام زادی ہے. اس کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. اس کے سوا بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں کل ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں سر وہ کون ساتھ دے گا، کیا ہے، گرمی بھی بہت ہے، یہ وہ، اور ادھر تو اٹھا لیتے ہیں، اندر کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مر جائیں گے. تو کہتا ہے سر مرے تو ہوئے ہیں، مرے تو ہوئے ہیں. کہتا ہے اب تو ویسے ہی یہ کسی دن وہ کہیں گے سا آنا بند ہو گیا تو وہ انتظام کریں گے. کہتا ہے میں نے تو بچوں کو کہا ہے کہ یار قبر شبر کا کوئی دیکھ لو، یا ویسے ہی کسی گٹر شٹر میں نہ پھینکنا. یار آپ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا مسلمانی کا، اس کا جلا دینا یار، یہ پراپرٹی بھی بچے گی. آج کا میرا وی لاگ لمبا ہو گیا، اس لیے صبح کے سیگمنٹ کے 2 وی لاگ نہیں ہوں گے. اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. شام تک کے روحانی وی لاگ تک اجازت. اللہ نے کے بعد.